بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے ایک لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے گھر غربت اور افلاس انتہا کی تھی، اور کئی دن ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تھے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا، لیکن صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا تیز تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قراری کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا پھر غربت اور افلاس کی ہو، کون ہے اس ذات کے سوا جو ان تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر ماتھے پر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت کے بعد پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ عمل بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ رات کے اس پہر بھلا کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا۔ میرے والد نے جا کے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر تو کئی دنوں سے کھانا بھی نہیں پکا۔ میرا یہ جواب سن کر ڈاکٹر دھاڑ سے بولا کہ اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ٹیلی فون کر کے آپ کو نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے میں چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے لیے کھانا اور بچی کے لیے دوائیاں اور کچھ ضروریات زندگی کا سامان تھا، اور ساتھ میں بتایا اس کی طرف سے کچھ پیسے ہمیں اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔